بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا دوست ڈاکٹر اظہار رحمت گلزار۔ پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ، اس کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم یادگار زمانہ لوگوں کو ٹرائیبیوٹ پیش کرتے ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے فیصل آباد اور وطن عزیز کے ان نابغہ روزگار شعراء، ادباء، سائنسدان، انجینئرز، ان تمام کو ٹرائیبیوٹ پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا اور پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم جس شخصیت کو سلامی عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی ذات میں ہمہ جہت شخصیت کے مالک ایک زندہ دل انسان تھے، اور انہوں نے زندگی کے بے شمار شعبوں میں اپنی شخصیت کو منوایا۔ میری مراد ہے وطن عزیز کے اس نامور فرزند ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری سے۔ مایہ ناز سیرت نگار، زیرک معالج، بے باک مقرر، بے لوث خدمت گار، انتھک محقق اور نابغہ روزگار فاضل ادیب ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری ہر لحظہ دل زار تجھے یاد کرے گا۔ ممتاز دانشور، صدارتی ایوارڈ یافتہ سیرت نگار، زیرک معالج، بے باک مقرر، معاملہ فہم کارکن، بے لوث خدمت گار، انتھک محقق اور اردو ادب کے یگانہ روزگار فاضل ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری نے سال 2020 کے آغاز میں ہی 5 جنوری کو زینہ ہستی سے اتر کر عدم کی بے کرام وادیوں کی جانب رکھتے سفر باندھ لیا۔ بے لوث محبت، بے باک صداقت، انسانی ہمدردی اور خلوص و مروت کا ایک یادگار عہد اپنے اختتام کو پہنچا۔ علمی و ادبی، اسلامی و معاشرتی تحقیق و تنقید کی درخشندہ روایت کا علمبردار فطین ادیب اور اسلامی اسکالر ہماری بزم وفا سے کیا اٹھا کہ وفا کے سب فسانوں سے وابستہ تمام حقائق خیال و خواب بن گئے۔ ان کے سینکڑوں مداح، ہزاروں عقیدت مندان اور لاکھوں مریض اس یگانہ روزگار فاضل کی دائمی مفارقت کی خبر سن کر سکتے کے عالم میں آ گئے۔ اجل کے بے رحم ہاتھوں نے اس شمع فروزاں کو بجھا دیا جو گزشتہ 5 عصروں سے سر راہ گزار عزیز سفاک ظلمتوں کو کافور کر کے نشان منزل دے رہی تھی۔ عجز و انکسار، خلوص و مروت، بے لوث محبت، ایثار اور وفا کا پیکر ہماری بزم وفا سے اٹھ کر راہ رفتگان پر گامزن ہو گیا۔ علم و ادب کا وہ آفتاب جہاں تاب جو 12 فروری 1961 اتوار کے دن فیصل آباد کے ایک قدیمی محلہ گرو نانک پورہ نزد جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی گلی نمبر 12 میں فضل محمد انصاری کے گھر طلوع ہوا، اور 5 فروری 2020 کو پوری دنیا کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور کرنے کے بعد فیصل آباد میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ غلام محمد آباد فیصل آباد کے بڑے قبرستان نے اس لافانی ادیب کو اپنے دامن میں سمو لیا۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کے نہ ہونے کی ہونی دیکھ کر دل دہل گیا اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ 1 درجن سے زائد اپنی اسلامی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ایوارڈ یافتہ کتب سے اردو ادب اور اسلامی تاریخ کی ثروت میں اضافہ کرنے والے اس لافانی ادیب کی رحلت بہت بڑا قومی سانحہ ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ ان سے مل کر زندگی کی حقیقی معنویت کا احساس ہوتا تھا
اور زندگی سے محبت کے جذبات کو نمو ملتی تھی۔ اسلامی تاریخ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والا اب ایسا کوئی ادیب دکھائی نہیں دیتا جسے ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری جیسا کہا جا سکے۔ سامعین، ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری فیصل آباد کے معروف معالج، بے لوث خدمتگار، اہم سیرت نگار، معاملہ فہم کارکن اور جوگانہ روزگار فاضل ادیب تھے۔ ان کا تعلق انصاری برادری سے تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اس تعلق کو برقرار رکھا۔ انہوں نے متعدد شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ وہ اپنی طبی، ادبی، سماجی اور فلاحی خدمات کے حوالے سے فیصل آباد کے مشاہیر میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی کتاب پر ملنے والا صوبائی سیرت ایوارڈ اور صدارتی سیرت ایوارڈ ان کی اور فیصل آباد کی عزت و توقیر کا ایک معتبر حوالہ بنا رہے گا۔ اس کتاب کو ادارہ پنجابی زبان و ثقافت لاہور کے سرپرست اور پنجابی کے عالمی سفیر اور ڈاکٹر ساجد صاحب کے گہرے دوست الیاس گھمن صاحب نے عمدہ گیٹ اپ کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے متعدد ایڈیشن بھی شائع ہوتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت میں موجود مشرقی پنجاب سے تھا۔ یہاں کے ضلع ہوشیارپور کی ایک تحصیل اونا کے چک ڈٹیاں میں ان کے ایک بزرگ رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقہ آج کل ہماچل پردیش سے تعلق رکھتا ہے، جو کو ہمالیہ کا ابتدائی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کے چند خاندانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے غیر مسلموں کی رسمیں اور رواج مسلمانوں کی معاشرت کا حصہ بن سکتے تھے، لیکن یہ خاندان دین اسلام پر بہت مضبوطی سے قائم رہا۔ اس کی وجہ اس خاندان کے لوگوں کا بزرگان اسلام سے گہرا تعلق اور اسلامی تعلیمات پر گامزن رہنا ہے۔ اس علاقے کے بزرگوں میں سید علی معظم گیلانی نورانی آدگھڑ چھنکر کا نام بہت معروف اور سر فہرست ہے۔ ان کے علاوہ بیرم پور شریف کے بزرگ پیر قادر بخش اور بابا خیریتی شاہ بھی مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ 1947 میں تقسیم وطن کا وقت آیا تو ہندوستان سے لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان پہنچے۔ ہجرت کا یہ سفر بے حد مشکل اور جان لیوا تھا۔ ہزارہا لوگ ہجرت کے سفر میں ہندوؤں اور سکھوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ ان کے مظالم کا شکار ہونے والوں میں ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کے چچا جلال الدین نے کمال جرت سے تن تنہا ان کا مقابلہ کیا، سکھوں کو روکے رکھا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ سڑک کے راستے کی بجائے کھیتوں اور جنگلوں میں سے چھپتے چھپاتے آگے بڑھے۔ وہ خود تو شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے باقی خاندان والوں کو بچا لیا، جو ہزارہا مصیبتوں اور بے انتہا بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے۔ یہاں سے لائل پور چلے آئے اور موجودہ میونسپل ڈگری کالج، جو پہلے خالصہ کالج تھا، اس کے پاس بنے ہوئے مہاجر کیمپ میں ٹھہر گئے۔ یہاں سے یہ خاندان گرو نانک پورہ کی گلی نمبر 12 کے ایک مکان میں آ کر رہنے لگا۔ اسی میں ان کے ایک بزرگ فضل محمد انصاری قادری بھی تھے، جو ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کے والد مکرم تھے۔ فضل محمد انصاری کے گھر میں ڈاکٹر عبدالشکور ساجد کی پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کے والد فضل محمد انصاری نے اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹی سی کھڈی لگائی ہوئی تھی، جس پر وہ دستی کپڑا بنا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر شکور ساجد صاحب کی والدہ محترمہ زینب بی بی ایک گھریلو خاتون تھیں، جو پورے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں۔ یہ گھرانہ کوئی امیر گھرانہ نہیں تھا، بس کھینچ تان کر گزارا ہو رہا تھا۔ اسی ماحول میں ڈاکٹر عبدالشکور ساجد کی 12 فروری 1961 اتوار کے روز ولادت ہوئی۔ تب یہ گھرانہ افلاس اور غربت کا شکار تھا۔
اس لیے ڈاکٹر عبدالشکور ساجد کا بچپن تنگ دستی میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل محمد انصاری کو 5 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری اپنے 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، جن کے نام محمد بشیر، محمد نذیر، عبد المجید، عبد الغفور، منیرہ بی بی، مجیدہ بی بی، شمیم اختر اور عبدالشکور ساجد ہیں۔ حصول تعلیم: ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کو سب سے پہلے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے محلہ گرو نانک پورہ فیصل آباد کی گلی نمبر 10 کے سامنے واقع جامعہ مسجد غوثیہ سلطانیہ میں داخل کروایا گیا۔ یہاں انہوں نے حضرت مولانا علی احمد سے قرآن مجید ناظرہ پڑھا۔ اس کے بعد اردو کا باقاعدہ پڑھنا ان کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ یہی سبب تھا کہ ابتدائی تعلیم کے لیے ایم سی مڈل اسکول پرتاپ نگر فیصل آباد میں داخل کرایا گیا تو وہ پہلی جماعت ہی میں ذہین ترین بچوں میں شمار ہونے لگے۔ ہر کلاس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ جب انہوں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر لی تو اسکول کے ایک ہونہار طالب علم کے طور پر پہچانے جانے لگے، جس نے بزم ادب میں بھی اور کلاس امتحان میں بھی ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ پھر انہیں ایم سی ہائی اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں داخل کرایا گیا۔ یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کو مطالعہ کا بچپن ہی سے بہت شوق تھا۔ اس سلسلے میں ایک جگہ ڈاکٹر ساجد رقم تراز ہیں کہ 6ٹھی جماعت سے میرا ذوق مطالعہ کے لیے مجھے نذیر بک ڈیپو گرو نانک پورہ گلی نمبر 6 فیصل آباد میں واقع ناول لائبریری میں لے گیا۔ روزانہ کا معمول ہو گیا کہ بچوں کے ناول اور کہانی کی کتابیں کرایہ پر لے کر جاتا اور کرایہ بچانے کی خاطر صرف ایک ہی دن میں ناول پڑھ لیتا۔ بچوں کی دنیا، نو نہال اور تعلیم و تربیت جیسے رسالے خوب پڑھے۔ میٹرک کا امتحان سائنس مضامین کے ساتھ اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ پھر انہوں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخلہ لیا اور یہاں سے پری میڈیکل کے مضامین یعنی فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کے ساتھ ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا، لیکن اس سال ان کا داخلہ ایم بی بی ایس میں نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد اس پر کافی بددل بھی ہوئے، لیکن ان کے کچھ دوستوں خصوصی طور پر ڈاکٹر سید اعظم بخاری نے ان کی ہمت بڑھائی اور مشورہ دیا کہ انہی نمبروں کے ساتھ اگلے سیشن میں دوبارہ داخلہ کے لیے کوشش کی جائے۔ اگلے سال 1980 میں ایم بی بی ایس میں ان کا داخلہ علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں ہو گیا۔ کلاسیں سے اگلے سال یعنی 1981 میں شروع ہوئیں، لیکن ایم بی بی ایس کی کلاسیں شروع ہونے سے پہلے کا وقت بھی انہوں نے فضول نہیں گزارا، بلکہ وہ میونسپل لائبریری فیصل آباد کے باقاعدہ ممبر بنے اور اپنا وقت اس لائبریری میں بیٹھ کر گزارنے لگے۔ وہ صبح لائبریری میں آ جاتے، سب سے پہلے اخبارات کا مطالعہ کرتے۔ وہ اردو اخبارات کے علاوہ انگریزی اخبارات کا مطالعہ بھی ضرور کرتے۔ اگر کوئی کتاب نکلوا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تو اس کتاب کو ختم کیے بغیر انہیں چین نہ آتا۔ انہوں نے ادبی اور دینی کتب کا بہت غور سے مطالعہ کیا۔ یہ وہی مطالعہ تھا جو عمر بھر ان کے حافظے میں محفوظ رہا اور یہی ان کی دینی و ادبی معلومات کا بنیادی ذریعہ بھی بنا۔ جب 1981 میں ان کی ایم بی بی ایس کی باقاعدہ کلاسیں شروع ہوئیں تو حصول تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے۔ یہاں انہوں نے اپنی کامیابیوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایم بی بی ایس کی ہر کلاس اچھے نمبروں سے پاس کی اور ایم بی بی ایس کی ڈگری ملنے تک اپنی ذہانت کے گراف کو کبھی نیچے نہیں آنے دیا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں فعالیت۔ سامعین، ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کا گھرانہ شروع ہی سے تصوف کے قادری سلسلے میں بایت یافتہ ہے۔ اس خاندان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے عقائد و افکار اور نظریات اس گھرانے کا عقیدہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی پیروی کے باعث یہ گھرانہ حنفی، سنی، بریلوی اور قادری گھرانہ کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالشکور ساجد پر بھی
اسی پاکیزہ دینی ماحول کا اثر تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی بھر ایسی سرگرمیوں سے وابستہ رہے جن کا تعلق ان کے عقیدہ اور مسلک سے تھا. مثلا طالب علمی کے زمانے میں بھی اور طبی تعلیم حاصل کرنے کے دورانیہ میں بھی انجمن طلباء اسلام ATI سے وابستہ ہو گئے. اس تنظیم کا مشن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ ہے. لہذا وہ اس سرگرمی میں بھرپور حصہ لینے لگے جس کا کچھ بھی حصہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا. ATI کے دفتر میں موجود لائبریری کی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رہا جس سے ان کی ادبی و دینی معلومات میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. اسی دوران میں انہوں نے اسی دور کی اہم دینی اور سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی اور ذاتی تعلقات بنائے. ان میں پیر قمر الدین سیالوی، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی، ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری، پیر سید منور حسین شاہ، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، علامہ سید ریاض حسین شاہ، ملک محمد اکبر ساکی اور حاجی محمد حنیف طیب شامل ہیں. ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری ان مشاہیر کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی، ان کے بصیرت افروز باتیں لکھیں اور سنی. بعض کے ساتھ گھنٹوں نشستیں رہیں اور بعض کے ساتھ کھانا بھی کھانے کا شرف حاصل رہا. 1987 میں سروسز ہسپتال لاہور میں ہاؤس جاب شروع کیا. MBBS کی تعلیم حاصل مکمل ہونے اور ڈگری ملنے کے بعد 1988 میں فیصل آباد چلے آئے. یہاں ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری نے سول ہسپتال فیصل آباد میں بطور میڈیکل آفیسر شعبہ امراض جلد میں سرکاری نوکری کا آغاز کیا اور فیصل آباد نیز ارد گرد کے مختلف اسپتالوں میں خدمات سر انجام دیں. مثلا فیصل آباد کے سول اسپتال، الائڈ ہسپتال، جنرل اسپتال غلام محمد آباد کے علاوہ چک، نامدار، جھڑا والا اور ملا پور کے ابتدائی طبی مراکز میں بھی طبی ڈیوٹی سر انجام دیں. اس کے علاوہ انہوں نے علاقہ مکوانا کے پولیس سینٹر میں بطور میڈیکل آفیسر اپنی خدمات سر انجام دیں. ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری کو شروع ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد عشق تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خوب نوازا. وہ جب موقع ملتا عمرہ کی غرض سے حرم پاک میں حاضر ہو جاتے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں اور دل کو منور کرتے. ان کے بیٹے حسان شکور بقول ڈاکٹر صاحب نے زندگی میں ایک بار حج کی سعادت حاصل کی اور 16 مرتبہ انہیں عمرہ کے گھر سے اس مقدس سفر پر جانے کے مواقع نصیب ہوئے. ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اپنا سفر نامہ حج بھی لکھا ہے جس میں حج کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. انہوں نے اس کتاب میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیات کے بیان میں دلکش اور پر اثر انداز سے بیان اختیار کیا ہے. ڈاکٹر عبدالشکور ساجد انصاری نے زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے کر معاشرے میں ایک منفرد مقام حاصل کیا تھا. میڈیکل کے شعبے سے وابستگی ہونے کے باوجود ان کا علمی، دینی اور سماجی خدمات سر انجام دینا نہایت قابل ذکر ہے. سامعین، اس یگانہ روزگار، فاضل ادیب، معالج اور دانشور کے بارے میں ایک ہی نشست میں اتنا کچھ کہنا ناممکن ہے. ان کے بارے میں بات کرنا کے لیے دفتروں کے دفتر درکار ہیں. تو ہم اگلا حصہ اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں اے لائم، تو نے وہ گنج ہے غرام آیا کیا کیے. خدا رحمت کنند این عاشقانے پاک تین ترا.